السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 5 کو لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اردو میں ترجمہ کریں گے۔ ہاں، یاد رکھیے یہ سبق، یہ تمرین مشتمل ہے صفت اور موصوف پر۔ تو آئیے صفت اور موصوف سے متعلق تھوڑی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں تاکہ یہ تمرین سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ عزیز طالبات، دیکھیے صفت جو کلمہ، توجہ چاہیں گے، جو کلمہ اچھائی یا برائی کو بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، انگلش میں اسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ موصوف جس کلمہ کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، کوالیفائڈ کہتے ہیں۔ برابر؟ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے 2 مثالیں آپ کے سامنے دی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال ہے کتاب جدید، ایک نئی کتاب۔ اردو کی مثال میں دیکھیے لفظ نئی جو ہے یہ کتاب کی اچھائی کو بیان کر رہی ہے، یہ لفظ کتاب کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہ صفت کسی کر رہا ہے؟ کتاب کی تھی، کتاب موصوف۔ تو نئی جو ہے، اب عربی مثال دیکھیے کتاب جدید، تو نئی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ جدید، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ صفت، اور کتاب موصوف برابر ہے۔ دوسری مثال دیکھیے الکتاب القدیم، پرانی کتاب۔ لفظ پرانی جو ہے کتاب کی اچھائی نہیں ہے بلکہ برائی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور کسی بات کی جا رہی کتاب، تو کتاب موصوف، تو یہ قدیم، پرانی کی عربی کیا ہوتی؟ قدیم تھی، یہاں بھی کیا ہوگا؟ یہ صفت اور کتاب موصوف۔ اچھا، ایک اور چیز غور کیجیے، تو یہ یہاں پہ کلمہ ہے یا مرکب ہے؟ دیکھیں گے تو کتاب جدید 2 کلموں سے مرکب ہے، اور آپ جان چکی ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ کلمے آپس میں مل جاتے ہیں اس کا نام مرکب ہے۔ اگر پوری بات سمجھ میں آ جائے تو مرکب مفید، اگر نہ آئے تو مرکب ناقص۔ اس جملے کی، اس مرکب کے معنی کو دیکھیے، ایک نئی کتاب۔ کیا بات مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بولوں نئی کتاب، کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ آپ پوچھیں گے نئی کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کے ساتھ ساتھ یہ مرکب صفت اور موصوف پر مشتمل ہے، لہٰذا ایسے مرکب کو مرکب ناقص توصیفی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی بھی کہیں گے، کیوں؟ یہ صفت اور موصوف پر مشتمل ہے۔ اب آئیے اس کے قاعدے دیکھیے۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، برابر؟ دوسرا کیا ہے؟ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ان 2 قاعدوں کو آپ ذہن نشی کر لیتے ہمیشہ کے لیے۔ پہلی بات ہے کہ صفت موصوف عربی میں پہلے، صفت بعد میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نئی کتاب، عربی بنانی ہے میں، یہ لفظ نئی کیا ہے؟ صفت ہے۔ کتاب کیا ہے؟ یہ موصوف ہے۔ عربی بنانا ہے تو لفظ موصوف کو ہم پہلے لانا پڑے گا۔ کتاب، یہ کیا ہے؟ جدید، برابر؟ لیکن اردو ترجمہ کرتے وقت کیا کریں گے؟ صفت کو پہلے، موصوف کو بعد میں۔ تو اب صفت جو ہے اپنے موصوف کے مطابق ہوتی۔ دیکھیے
ایک کیا ہے الولد کبیر. الولد مذکر ہے رائٹ. تو صفت کو بھی الولد یہاں پہ موصوف ہے اور یہ مذکر ہے لہٰذا صفت کو بھی مذکر لائی گئی ہے اور یہ معرفہ ہے الف لام کے ساتھ ہے تو صفت کو بھی الف لام کے ساتھ اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے جناب. تسنیہ دیکھیے الولدانی الکبیرانی دو لڑکے. یہاں پہ موصوف تسنیہ ہے صفت کو بھی تسنیہ. الاولاد الکبار بڑے لڑکے موصوف جمع صفت جمع. البنت کبیرۃ لڑکی موصوف البنت موصوف ہے لہٰذا اس کی صفت البنت موصوف ہے اور یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت کو مؤنث لائی جا رہی ہے برابر. پانچواں دیکھیے الابواب کبیرۃ یا الکبیرات. یہ ابواب یہ جمع ہے باب کے اور باب کے معنی دروازہ دروازوں کو کل نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ غیر عقیل ہے اس کی جمع آئی ہے الابواب. اگر موصوف غیر عقیل کی جمع ہو تو آپ کو اختیار ہے توجہ چاہیں گے آپ کو اختیار ہے چاہے تو اس کی صفت واحد مونس لائیں گے یا تو جمع مونس دونوں میں سے کسی ایک کو لا سکتی ہیں برابر. اور اعراب میں بھی کیا ہوتا ہے صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. مثلا فی الکتاب جدید نئی کتاب میں رأیت کتاب الجدید میں نے نئی کتاب دیکھی. دیکھیے موصوف کو یہاں پہ زبر ہے صفت کو بھی زبر اور موصوف کو اگر پیش ہو تو صفت کو بھی پیش. اگر بالفرض اگر موصوف نکرہ ہو جیسے ولدن کبیر تو موصوف یہاں پہ نکرہ ہے تو صفت کو بھی نکرہ لائیں گے. حاصل کلام صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. کتنی باتوں 10 باتوں میں. اگر موصوف واحد ہے تو صفت کو واحد موصوف تثنیہ ہے تو صفت کو بھی تثنیہ موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع موصوف مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت کو بھی مجرور موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ نکرہ ہے تو نکرہ. اس طرح 10 باتوں میں کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے. یہ جان لینے کے بعد آئیے اس کی روشنی میں آج کی یہ تمرین حل کرنا ہے برابر. دیکھیں پہلے الفاظ کی تحقیق کر لیتے ہیں تب انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. دیکھیں بستان کے معنی ہوتے باغ اس کی جمع بساتے. جمیل یہ جمول یجملو باب کرم سے ہے. جمال اس کا مصدر آتا ہے اس سے صفت کا صیغہ کیا ہے جمیل ہے معنی خوبصورت. غصن اس کی جمع اقسان ٹہنی. اخضر یہ خضر یخضر خضرتن کے معنی ہوتے ہیں ہرا بھرا ہونا. صفت کے صیغہ اخضر مذکر کے لیے مؤنث کے لیے خضرا اور دونوں کی جمع خضرن آتی ہے. الورق نائم والورق کے معنی ہوتے ہیں پتا اس کی جمع اوراق. نائم ناؤم ینعم نعومت یہ باب کرم سے ہے. نرم ہونا صفت کے صیغہ کیا ہے ناعم نرم ملائم.
صوبن اس کی جمع سیاب کپڑے. رخیص رخص یرخص رخاصتن کے معنی ہوتے ہیں سستا ہونا. صفت کے صیغہ ہے رخیص سستا. قلم اس کی جمع اقلام پین. سمین سمونا یسمون سمانتن معنی ہوتا ہے قیمتی ہونا مہنگا ہونا. اس کی صفت سمین آتی ہے قیمتی کے معنی میں. ریدا اس کی جمع کیا ہے اردیہ اردیتن چادر. اور خشن خشن یخشن خشونتن کے معنی ہوتے ہیں کھردرا ہونا موٹا کپڑا جو ہوتا ہے کھردرا. اس سے صفت کے صیغہ خشین یا کے ساتھ یا خشن زیر کے ساتھ معنی ہوگا کھردرا. مطر کی جمع ہوتی ہے امطار بارش. اور گزیر گزر یگزر گزارتن کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا بہتات ہونا کثرت سے ہونا. اگر مطر کے ساتھ لگ جائے اس کے معنی ہوتے ہیں موسلا دھار کا ہونا. اس سے صفت کے صیغہ گزیر ہے یہ موسلا دھار. سحاب کی جمع ہوتی ہے سحب بادل. کثیف کسوف یکسف کثافتن کے معنی ہوتے ہیں گاڑھا ہونا موٹا ہونا. لیکن یہ بادل کے ساتھ لگ جائے اس کا معنی ہوتے ہیں گھنا ہونا. تو اس سے صفت کے صیغہ کثیف یعنی گھنا. تلمیذ اس کی جمع ہوتی ہے تلامیذ. مجتہد یہ باب افتعال سے اجتہد یجتہد اجتہاد کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا اسٹرگل کرنا جدوجہد کرنا. اس سے اس فاعل صفت کے صیغہ ہے مجتہد محنت کرنے والا یعنی محنتی. الفلاح فلاح کہتے ہیں کاشتکار کسان. اس کی جمع فلاحون. کسلان کسل یکسل کسل توجہ چاہیں گے کسل یکسل کسل کے معنی ہوتے ہیں سست ہونا. اس سے صفت کس سے گا کسل یا کسلان. یہاں کسلان ہے اس کا معنی سست کے. کتار کی جمع ہوتی ہے کتر ٹرین. سری سرع یسر سرعتن کے معنی ہوتے ہیں تیز رفتار ہونا. اس سے صفت کیسے کا ہے سری تیز. فرسن گھوڑا کو کہتے ہیں. فرسن گھوڑا گھوڑی دونوں آتا ہے جناب مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں. فرس کی جمع ہوتی ہے افراس. اور گھوڑا بطیء باطؤ یبطؤ بطعا و بطعا کے معنی ہوتے ہیں سست رفتار ہونا. اس سے صفت کے صیغہ ہے بطیء. تفاح کے معنی سیب. اور یہ لفظ جمع بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر واحد لیں گے تو تفاحتن اصل آنی چاہیے. یہ جمع کے لیے آتا ہے. ایک سیب کو آپ تفاح نہیں بولیں گے بہت سارے سیب ہوں اس کو تفاح بولیں گے. بہرحال لفظ کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پہ صفت کو واحد لائے گی. حلون کے معنی ہوتے ہیں میٹھا. حلا یحلو توجہ چاہیں گے حلا یحلو پر وزن دعا یدو. تو حلا یحلو حلاوتن ہوتا ہے میٹھا ہونا. اس سے صفت کیسے گا کیا حلون. اسی طرح لیمون یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے کہتے ہیں لیمونتن بولیں گے. حامس حموزہ یحموزو باب کرومت سے حموزہ کے معنی ہوتے ہیں کھٹا ہونا. اچھے املی کھاتے ہیں کیسے کھٹا ہوتا ہے. تو اس سے صفت کیسے گا ہے حامس کھٹا. اقبال یہ نام ہے. اور شاعر شعور شعر یشعر سوچو چاہیں گے شعر یشعر شیرن کے معنی ہوتے شعر پڑھنا شعر کہنا. اس سے صفت کیسے گا شاعر ہے. دین کی جمع ادیان مذہب. قیم کام یقومو اس سے صفت کے صیغہ کیا ہے قیم درست سیدھا ٹھیک. الفاظ کی تحقیق ہو جانے کے بعد آپ کو جو یہ قواعد بتایا گیا ہے آئیے اس پہ فٹ آتا ہے یا نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بستان الجمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت باغ. تو یہ لفظ جمیل جو ہے صفت کو بیان کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے صفت ہے. کس کی بیان کی جائے بستان کی. بستان کیا ہے موصوف.
اور اس پہ الف لام ہے تو اس میں بھی الف لام ہے، اس سے پیش ہے تو اسے بھی پیش ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے پہلا جو ورڈ ہے سب کے سب کیا ہے؟ موصوف ہے، دوسرا کیا ہے؟ صفت ہے۔ الغصن الاخضر ہری ٹہنے، یہاں موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ۔ الورق الناعم نرم پتا، الورق موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ۔ صابن رخیص، کوئی سستا کپڑا، دیکھیے موصوف جو ہے نکرہ ہے، صفت کو بھی نکرہ، اس پہ تنوین ہے تو اس پہ بھی تنوین آئی گئی۔ قلم ثمین، ایک جو ہے قیمتی قلم، قلم موصوف بھی یہ نکرہ ہے تو صفت بھی کیا ہے؟ نکرہ لائے گی، برابر، قاعدے کے مطابق برابر ہے۔ الرداء الخشن، الرداء معرفہ ہے، الف لام ہے اس پہ، اس کی صفت میں بھی الف لام ہے، اور یہ مذکر ہے تو اس کو بھی مذکر۔ مطر الغزیر، موسلادھار بارش، یہ معرفہ ہے، مذکر ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ اور مذکر ہے، اور یہ حالت رفع پیش کے ساتھ ہے، یہ بھی پیش کے ساتھ ہے۔ السحاب الکثیف کے معنی ہوتے گھنا بادل، معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہے۔ تلمیذ مجتہد، محنتی طالب علم، یہ نکرہ ہے، تلمیذ نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی نکرہ، برابر، قاعدے کے مطابق۔ محنتی طالب، الفلاح الکسلان، سست کسان، یہ فلاح معرفہ ہے لہذا اس کی صفت کو بھی معرفہ لائی گئی ہے۔ القطار والسری، تیز رفتار گاڑی، تو قطار معرفہ ہے لہذا صفت کو بھی معرفہ، یہ مذکر ہے تو یہ مذکر۔ فرس بطیع، یہ نکرہ ہے موصوف تو صفت کو بھی نکرہ۔ التفاح الحلم، میٹھا سیب، تفاح یہاں پہ معرفہ ہے، موصوف ہے اور لہذا صفت کو بھی معرفہ لائی گئی ہے۔ لیمون الحابس، لیمون کیا ہے؟ موصوف ہے، یہ معرفہ ہے، صفت بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اقبال الشاعر، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اقبال اس پہ تو الف لام نہیں ہے نا، تو شاعر پہ الف لام کیوں؟ عزیز طالبات، یہ اقبال نام ہے، آلریڈی اس الف کی حیثیت ہے، یہ خاص ہے تو اس کی صفت پہ ہم الف لام لائیں گے۔ الدین القیم کے معنی صحیح دین، بہتر دین، بہتر مذہب، صحیح مذہب، یہ موصوف کیا ہے؟ معرفہ ہے لہذا صفت کو بھی کیا ہے؟ معرفہ لائی گئی ہے۔ اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ مفرد پر بحث ہے، اور سب موصوف صفت سب کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث اس میں استعمال نہیں کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ باتیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا موصوف اور صفت پر یہ پہلا اسٹیپ، پہلا قدم ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دعا کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔